تو اس لیے تمہارا اعتراض بجا نہیں ہے، بھیجا ہے۔ پھر فرمایا کہ قل ادعوا للذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویرا، تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا۔ اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ شرک کی مذمت فرمائی، اور اہل کفر جو اس زمانے میں تھے تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ لوگ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بناتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ اور تین قسم کے اقوال ہے کہ یہاں پر مراد یہ کہ کفار مکہ فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو ان کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اس لائق نہیں کہ خدا کی عبادت کر سکیں، تو ہم تو اللہ کی بیٹیوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں معاذ اللہ۔ اور بعض روایتوں کے مطابق اس سے مراد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اشارہ کیا گیا کہ عیسائی جو ہے انہیں ان کی عبادت کرتے تھے، اور اسی نظریے کے ساتھ کہ جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو ہم اللہ سے نزدیک ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح کر دیا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، اچھا یہاں پر یہ بھی بات کی وضاحت کر دوں کہ اولئک الذین یدعون، جس کا لفظی معنی تو پکارنا ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، یہ یہاں پر رہا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان کو پکارو کہ جن کو تم اللہ کے سوا جنہوں نے خدا بنایا ہوا، فلا یملکون کشف الضر، تو وہ تم سے کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، ولا تحویلا، اور نہ تمہارے حالات کو پھیر سکتے۔ تو اب یہ اس طرف اشارہ، اور کفار مکہ کے طرز عمل کو دیکھیں کہ کفار مکہ خدا کے سوا دیگر لوگوں کی عبادتیں کیوں کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعض فرشتہ کہ تمہارا عبادت کرنا غلط ہے، تو وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، وہ تو کسی سے کوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ حالات کو پھیر سکتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کسی اور کی عبادت کرنا اس نیت کے ساتھ کہ وہ ہمارے معاملات کو درست کر دیں گے، اسلام میں جائز ہی نہیں، بلکہ اگر کسی اور کی عبادت کسی اور نیت سے نہ بھی کی جائے تب بھی وہ کفر و شرک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے شرک کی مخالفت کر دی۔ اب یہاں پہ ایک بات کی میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ بعض لوگوں نے قرآن کی اس آیت کی غلط ترجمانی کی، اور اس آیت طیبہ کو لے کر ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جو اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں، جیسا اہل سنت کے اندر طریقہ ہے، یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں یا غوث اعظم المدد کہتے ہیں، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے تحت سب کے سب شرک ہے، کہ وہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ بتا دیا، منع فرما دیا ان کو پکارنے سے۔ تو ایک بات تو یہ وضاحت کر دوں کہ یہ پکارنا عبادت کی نیت سے ہے، کیونکہ یہاں پر اسی آیت کا جو معنی ہے یدعونا یا ادعو، تو یہ معنی عبادت کے ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کی اس آیت میں لوگوں نے تحریف کر دی، اتنا مطلقاً پکارنے کو شرک قرار دے دیا، مدد کے لیے پکارنے کو شرک قرار دے دیا، جو خود قرآن کی تعلیمات کی، حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے ان کی تفسیر۔ اسی قرآن میں جس کی تفسیر کرتے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں، غلط ترجمانی کر رہے ہیں آیتوں کی کہ جناب اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہو جائے گا، وہ ما فوق الاسباب ہو تو شرک ہو جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے خود حضرت سکندر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا، خود حضرت سکندر ذوالقرنین سے جب لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک دیوار بنا دیں یاجوج ماجوج کے سامنے، کیونکہ یاجوج ماجوج ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو آپ دیوار بنا دیں گے تو ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین نے ارشاد فرمایا کہ اعینونی بقوہ، کہ تم طاقت کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو اب یہ شرک تھا
تو معاذ اللہ ان لوگوں کی تفسیر کا یہ ترجمہ، تفسیر کا یہ حکم، شرک کا حکم تو حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بھی لگا جو کہ قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا من انصاری اللہ، کہ اللہ کے دین کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ تو اگر مدد طلب کرنا ہر طرح کے لیے ان کو پکارنا شرک ہے تو معاذ اللہ کے قرآن پھر شرک کی تعلیم دے رہا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے شرک کیا؟ نہیں، انہوں نے شرک نہیں کیا، تمہارے دماغوں میں شرک گھس گیا، اس لیے تم نے قرآن کی غلط تفسیریں کی ہے۔ پھر اسی کے اندر یہ کہتے ہیں فلا یملکون کشف الضر عنکم، یعنی ان کو تو کسی کو کسی چیز کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ اب انہوں نے ایک بات بھی لکھ دی اپنی تفسیروں میں، تو یہ بھی مطلقاً اس طرح کہنا سراسر غلط ہے، کیونکہ عام پریکٹیکل لائف میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس فلاں اختیار ہے، فلاں آدمی کے پاس فلاں اختیار ہے، فلاں آدمی کے پاس فلاں اختیار ہے، تو اسی اختیار کی وجہ سے ہم ان سے وہ عزت طلب بھی کرتے ہیں، ہم ان سے وہ مانگتے بھی ہیں۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر نہ مریض کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کپڑے سلوانے کے لیے کسی درزی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ آٹا پسوانے کے لیے کسی چکی والے کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے، سب کے سب بے اختیار ہے۔ بے اختیار سے کیا لیا جائے؟ تو ان کی یہ تفسیر بھی غلط ہے۔ اصل میں تفسیر کی غلطی کی ہوئی وہ اولیاء اور انبیاء سے بغض کی وجہ سے، یہ انبیاء اولیاء کی شان کو گھٹانے کے لیے انہوں نے اس قسم کے الفاظ لکھ دیے۔ حالانکہ شرک اس صورت میں ہوگا جب کسی کو مستقل بالذات مانا جائے، جب کسی کے بارے میں کہا جائے کہ اس کو اپنی ذات سے اختیارات ہیں، لامحدود اختیارات ہیں، اپنی ذات سے ہیں تو شرک ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کی عطا سے ہے تو کوئی شرک کی بات نہیں۔ اللہ کی عطا سے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ اختیارات اس طرح عطا فرمائے کہ آپ انگلی کا اشارہ فرماتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا، اور جب بارش شروع ہو جاتی تھی، جب آپ انگلی کا اشارہ فرماتے تھے تو بادل چھڑ جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اختیار کا یہ معاملہ کہ آپ فرماتے لو شئت لسارت الجبال معی ذهبا، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں۔ آپ علیہ السلام کے اختیارات، آپ کے اختیارات تو کون اندازہ کر سکتا ہے کہ آپ کو کیا کیا اللہ نے اختیارات دیے۔ پھر آپ کے ماننے والے اور آپ سے محبت کرنے والے صحابہ کرام، اولیاء کرام، تو اللہ نے ان کو بے شمار اختیارات دیے ہیں۔ تو اگر ان کو یہ سمجھ کے ان سے مدد طلب کی جائے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی اذن سے ہے، تو کوئی شرک نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھ کے طلب کیا جائے کہ جناب یہ اپنی ذات میں مستقل ہے، خدا کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں ہے، تو پھر تو کفر ہے۔ تو جن لوگوں نے اولیاء کے بغض میں، انبیاء کے بغض میں یہ کہہ دیا کہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہ خود ہی دین سے نکل گیا، خود ہی اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔